سامعین و محترم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین وازواجہ امہات المؤمنین وابنہ الغوث الاعظم الجیلانی اجمعین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين والمؤمنات آمنت بالله صدق الله ومولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين۔ آئیے ہم اور آپ سب مل کر دل کی گہرائیوں کے ساتھ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، وجہ وجود کائنات، ارواحنا فداہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ اور تحفہ پیش کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین محفل، رجب المرجب کا نہایت ہی بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ شہنشاہ ہندوستان سیدنا خواجہ غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی خاص برکتیں ہم نے حاصل کی، اور بھی اس مہینے میں خاص طور پر سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کی پیر و مرشد خاتم المحققین امام الواصلین سیدنا شاہ ابو الحسین نوری علیہ رحمت و رضوان اور بھی دیگر بزرگان دین کی نسبت سے یہ مہینہ بھرا ہوا ہے، اور ہم اہل پوربندر نسبتوں کا بڑا احترام کرتے ہیں۔ آج میری گفتگو کا موضوع ایک خاص ٹاپک ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں، ابھی کرنٹ حالت اور سچویشن میں حجاب کو لے کر، پردے کو لے کر پورے ہندوستان میں جگہ جگہ پر احتجاج بھی ہو رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیانات بھی ہو رہے ہیں۔ لیکن آج میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں پردہ ہے، اور اس کا ثبوت قرآن پاک سے ہے، کیونکہ کچھ لوگ بنام مسلم
ابھی ان کو آپ ایجنٹ بھی کہہ سکتے ہیں غیروں کے، ہیں وہ مسلم بنام مسلم. تو ایک بیان میں نے سنا کہ اس میں تھا کہ پردے کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے، اور پردہ قرآن میں نہیں ہے. یہ مسئلہ کیا ہے، کرناٹک کے کورٹ میں بھی پہنچا ہے. کورٹ کے وکیل نے یہ ثابت کیا جو نان مسلم تھا. سوچنے والی بات یہ ہے، کورٹ کے وکیل نے یہ ثابت کیا کہ قرآن میں پردہ ہے، لیکن کچھ بنام مسلم ان کا یہ کہنا ہے کہ قرآن میں کہیں پردے کا حکم نہیں ہے. تو اب یہ یا تو ایجنٹ گیری ہے یا تو ان کی، یا پھر دوسری چیز یہ ہے کہ ناآشنائی ہے، وہ جانتے ہی نہیں ہیں، اور دوسری چیز یہ کہ وہ ان کا فیلڈ نہیں ہے کہ قرآن میں کیا نازل ہوا ہے کیا نازل نہیں ہوا ہے، لیکن کیا ہے زبردستی اپنے آپ کو گھسیٹنا ہے اور اپنے آپ کو کیا ہے مسلمان ظاہر کرنے کی کوشش کرنا ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ اس محفل میں آنے والا ہر شخص اور میری آواز جہاں تک پہنچ رہی ہے وہ شخص اس بات کو اچھی طریقے سے جان لے کہ پردے کا حکم، حجاب کا حکم قرآن سے ثابت ہے. اس پر میں نے کئی مرتبہ تقریر بھی کی ہے اور سلسلہ وار تقریر کی ہے. سورہ احزاب پارہ نمبر 22. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کہ تم اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. سب سے پہلے تو یہ حکم ہے عورتوں کے لیے. لیکن اب گھر سے باہر نکلنے کی ضرورتیں ہوتی ہیں. اب بالکل قیدی بن کے تو گھر میں نہیں رہ سکتی. پہلے تو قرآن نے کہا کہ قرنا فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں قیام پذیر رہو، باہر نکلنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ضرورت آ پڑے، یقیناً انسان ہے، ضرورت ہوگی ان کی، تو اب انہیں باہر نکلنا ہے اپنی ضرورت کے پیش نظر. تو کس طور پر نکلیں؟ تو اس کی بھی رہنمائی قرآن نے کی کہ ٹھیک ہے اگر نکلنا چاہتی ہیں اپنے گھروں سے، بازار جانا ہے یا کسی ضرورت کے لیے باہر جانا ہے، تو قرآن نے فرمایا یدنین علیہن من جلابیبہن. اب اگر وہ باہر نکلیں تو اپنے چہروں کو ڈھک کر نکلیں. یہ بھی 22ویں پارے میں سورہ احزاب ہی کے اندر ہے. قرآن پاک کی آیت اس طور پر شروع ہوتی ہے جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین والمؤمنات یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین. یہ پوری آیت میں اس کا ذکر ہے. تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اے محبوب آپ اپنی بیویوں سے، آپ اپنی بیٹیوں سے اور تمام مومنین عورتوں سے فرما دیجئے کہ اگر انہیں باہر نکلنا ہو تو اپنا چہرہ ڈھک کر باہر نکلیں، اپنے چہرے کو چادر سے ڈھک کر باہر نکلیں. دراصل وہ زمانہ چادروں کا زمانہ تھا. عمومی طور پر بڑی بڑی وسیع و عریض چادریں استعمال کی جاتی تھیں اور ان چادروں کے ذریعے سے اوپر سے استعمال کیا جاتا تھا کہ اوپر سے نیچے تک آئے اور ان کا چہرہ ڈھک جائے. آج چونکہ فیشن کا دور ہے، ایک ایک قسم کے برقعے آ گئے، نقاب آ گئے. اس زمانے میں تو اتنی سب ترقیات نہیں تھی، چادریں ہی تھی ڈھکنے کے لیے. تو فرمایا وہ جو چادر استعمال کرتی ہیں تو اس سے اپنے چہرے کو ڈھک لے. یہ قرآن پاک میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. اب فرمایا کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ یہ ان کی شرافت کی پہچان ہے، یہ ان کی آزادی کی پہچان ہے، کیونکہ
برقع پہننے والی عورت باوقار ہوتی ہے اسلام کی نظر میں، برقع پہننے والی عورت شریف ہوتی ہے اسلام کی نظر میں، لہذا جب وہ بابرقع پہنے گی ہوگی، حجاب میں ہوگی، تو کوئی اسے دیکھ ہی نہیں پائے گا کہ جائے کہ چھیڑ خانی کرنا ہے، اور ایک امتیازی حیثیت بھی اسے حاصل ہوگی کہ ہاں یہ کسی شریف خاندان کی لڑکی ہے یا عورت ہے، لہذا جو بدمعاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، فاسق و فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، چوراہے پر بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی ان سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ فرمایا ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، یہ ان کی پہچان کے لیے زیادہ قریب تر بات ہے، اور اس وجہ سے وہ نہ ستائی جائیں گی اور نہ ہی انہیں کوئی پریشان کرے گا۔ تو گویا کہ عورت کے لیے پردہ اس کی عزت کی حفاظت ہے، اس کی آبرو کو بچانے والا ہے، اسے محفوظ رکھنے والا ہے۔ قرآن پاک میں یہ بھی فرمایا گیا قل للمؤمنات یغضضن ابصارهن ویحفظن فروجهن، اس سے ریلیٹڈ بہت ساری باتیں ہیں، لیکن جو حجاب کا مسئلہ ہے کہ پردہ یعنی کہ منہ کو چھپانا، حجاب لگانا، اس کا ذکر بھی قرآن کی اس آیت سے، باقی شرمگاہوں کو چھپانا، نظریں نیچی کر کے رکھنا اور بہت زیادہ بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلنا، اس کے تعلق سے تو الگ آیت سے قرآن میں ہی ہے۔ قل للمؤمنات یغضضن ابصارهن ویحفظن فروجهن، کہ اے محبوب مومنہ عورتوں سے آپ کہہ دیجئے کہ جب وہ چلیں تو نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، فرمایا کہ عورتیں جب گھر سے نکلیں تو زمانہ جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے اور بہت زیادہ جسم کو اوپن کر کے اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ یہ ساری آیتیں الگ ہیں جس میں انہیں جسم کو چھپانے اور ستر کو چھپانے، نگاہیں نیچی کرنے، شرمگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا ہے، وہ الگ آیتیں ہیں۔ لیکن میں نے جو آیت پڑھی ہے، اس آیت میں خاص طور پر یہ ذکر ہے کہ وہ اپنے چہروں کو ڈھانپیں۔ اس حوالے سے آپ تفسیر کی بہت ساری کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ تفسیر بیضاوی میں آپ دیکھیں گے تو اس کا مطلب دیا ہے کہ وہ اپنے چہروں کو اپنی چادروں سے ڈھانپ کے رکھیں۔ تفسیر کبیر اٹھائیں گے تو اس میں آپ کو یہی ملے گا کہ اپنے چہروں کو اپنی چادروں سے ڈھانپ کے رکھیں۔ تفسیر طبری جو اس میدان میں بہت معتبر مانی جاتی ہے، اس کے اندر بھی ذکر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی چادروں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ کے رکھیں۔ اسی طریقے سے آپ تفاسیر کی کتابوں میں دیکھیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے چہروں کو اپنے چادروں سے ڈھانپ کے رکھیں، اور یہی ہے حجاب اور یہی ہے پردہ۔ اب کچھ لوگ اس معاشرے میں اپنا حق اور اپنی آزادی سمجھتے ہیں کہ کیٹرینا کیف کے طریقے پر زندگی گزارے تو ہمارے لیے کیا ہے آزادی ہے۔ آپ کچھ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ کسی ایکٹرز کے نقش قدم پر ہم چلیں تو ہمارے لیے آزادی ہے، کسی نابکار لوگ کے طریقے پر چلے اس میں ہماری آزادی ہے۔ تو یقیناً ایک اسلام پر چلنے والی عورت کا طریقہ نہ تو کسی ایکٹرز کے طریقے پر ہوتا ہے، نہ ہی کسی ماڈل کے طریقے پر ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ چلنے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا اگر ہوتا ہے تو سیدہ عائشہ کے طریقے پر ہوتا ہے، اگر اس کا ہوتا ہے تو سیدہ خدیجہ کے طریقے پر ہوتا ہے، اگر اس کا ہوتا ہے تو سیدہ فاطمہ کے طریقے پر ہوتا ہے۔ یہ ہے ہمارے آئیڈیل، یہ ہے ہمارے رہنما، یہ ہے ہمارے ماڈل۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے پردے کا اہتمام اور حجاب کا اہتمام، بلکہ آج حجاب کا لفظ تھوڑا فیمس ہے، حجاب ہی سمجھے آپ، پردہ یعنی حجاب۔ امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ فاطمہ کے حجاب کا ایک بہترین آئیڈیل پیش کیا ہے۔
اب جسے کیا ایکٹرز کے پیچھے چلنا ہے اس کے لیے قرآن میں کوئی آیت ہی نہیں ہے، کیونکہ آیت ہوگی تو اس کا آئیڈیل چھوٹ جائے گا، کیٹرینا کیف بننا ہے، ایسے بھی ہمارے معاشرے میں ہے، تو اب ان کے لیے تھوڑی آئیڈیل ہے اسلام میں۔ اسلام میں آئیڈیل تو اس کے لیے ہے جو سیدہ فاطمہ کی کنیزہ بنے، امہات المومنین کی غلام اور باندی بن کر زندگی گزارنا چاہے، اس کے لیے قرآن میں آئیڈیل ہے، سیرت میں آئیڈیل ہے، سوانے میں آئیڈیل ہے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ پردے کا اہتمام، حجاب کا اہتمام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، فرمایا جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ اب آپ سبحان اللہ بھی بڑی آہستہ سے کہہ رہے ہیں۔ اب میں اس کو اور مزید ایکسپلین کروں اور اپنے ذہن میں بٹھاؤں، آپ کے ذہن میں بٹھاؤں، اور اپنی ماؤں اور بہنوں کو سیدہ کنیزہ کی اس آئیڈیل کو آپ کے سامنے پیش کروں۔ ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں نے اس کو ایک مرتبہ ذکر بھی کیا تھا درس میں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس کا آنچل نہ دیکھا مہ مہر، مہ مانے ہوتا ہے چاند، مہر مانے ہوتا ہے سورج، یعنی جس کا آنچل نہ سورج نے دیکھا نہ چاند نے دیکھا۔ سورج اور چاند سے کون سی چیز پوشیدہ ہے ذرا بتائیے آپ؟ چاند جب چمکتا ہے تو سب دیکھتا ہے اور سب کو روشنی دیتا ہے رات میں۔ سورج آپ اگر راستہ میں نکلے تو کوئی چیز آپ کی پوشیدہ، آپ کی، ہماری، آپ کی ٹوپی، امامہ سب دکھتا ہے، سورج کو نظر آتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے آنچل کا یہ عالم تھا کہ نہ چاند نے دیکھا نہ سورج نے دیکھا۔ اب سیدہ فاطمہ اپنے گھر سے ضرورت سے باہر تو نکلتی ہوں گی نا، چادر اوڑھ لیتی ہوں گی، تو جب باہر سڑک پہ یا روڈ پہ چل رہی ہیں، اگرچہ چہرہ ڈھکا ہوا ہے لیکن آنچل تو سورج دیکھتا ہی ہوگا۔ چاند رات میں چاندنی جب چمکتی ہے تو آنچل تو دیکھتا ہی ہوگا۔ لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ کے پردے کی یہ شان تھی کہ ان کا آنچل نہ چاند نے دیکھا نہ سورج نے دیکھا ہے۔ اب میں اس کا ایگزامپل اس کو میں سمجھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھو کہ آنچل کا مطلب اور پردے کا اہتمام کتنا، حجاب کسے کہتے ہیں۔ اب میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ چاند اور سورج نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے آنچل کو بھی نہیں دیکھا ہے۔ تو آنچل کہتے ہیں کسی بھی دوپٹے کے کنارے کو، دوپٹہ ہو چادر ہو، اس کا جو کنارے کا حصہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آنچل، ہے نہیں؟ اب سیدہ فاطمۃ الزہرا جب چادر ڈالتی تھی اپنے چہرے پر تو وہ اتنی زیادہ نیچے آ جاتی تھی۔ اب دیکھیے یہ میرا حصہ، میں ایسے دیکھو، میری طرف دیکھیے آپ، تھوڑا سا یہ سمجھنا ضروری ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم نے ڈالا تو اب آنچل یہ ہو گیا نیچے، کنارہ، کیونکہ چادر کا کنارہ یہاں پہ آ گیا۔ اب یہ نیچے جب ہو گیا تو سورج دیکھے گا تو اوپر دیکھے گا، چاند دیکھے گا تو اوپر دیکھے گا، نیچے والا حصہ اس کو نظر نہیں آئے گا۔ ہاں اگر ہم ایسے ڈالیں، ایسے بس یہیں پہ آئے تو کیا ہے، چاند بھی دیکھے گا سورج بھی دیکھے گا، اور تھوڑا نیچے کریں گے تب بھی چاند دیکھے گا سورج دیکھے گا۔ لیکن اسی چادر کے کارنر کو، کونے کو اگر ہم لا کے ایسے ڈال دیں، سمجھ رہے میری بات کو، اور مزید یہ ہو جائے کہ ہمارا سر بھی جھکا ہو تو نہ تو سورج اس آنچل کو دیکھ پائے گا نہ چاند اس آنچل کو دیکھ پائے گا۔ تو چونکہ سیدہ فاطمہ جو چادر استعمال کرتی تھی وہ صرف یہ نہیں کہ سر پہ آئی اور تھوڑا سا آگے بس کہ چاند بھی دیکھے سورج بھی دیکھے، گزرنے والا بھی دیکھے آنے جانے والا بھی دیکھے، تو سیدہ فاطمہ پردے کا اتنا اہتمام کرتی تھی کہ چادر کو اتنا نیچے کر لیتی تھی، بالکل سامنے آ کر اس کا جو آنچل ہوتا تھا وہ زمین کو دیکھتا تھا، آسمان کی طرف اس کا رخ ہوتا ہی نہیں تھا، تو نہ چاند دیکھ پاتا تھا نہ سورج دیکھ پاتا تھا۔ تو اب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ سیدہ فاطمہ پردے کا اتنا زیادہ اہتمام کرتی ہے کہ آپ کے آنچل کا یہ عالم ہوتا تھا کہ بالکل چہرے پر اس طریقے سے نیچے آ جاتا تھا،
کہ چاند اور سورج بھی اس آنچل کو نہیں دیکھ پاتے تھے، تو اب جب آنچل جس کا نہ دیکھے چاند، آنچل نہ دیکھے جس کا سورج، تو اب بتائیے اس کا چہرہ کبھی چاند نے دیکھا ہوگا؟ آنچل کبھی جو ہے سورج نے کبھی چہرہ دیکھا ہوگا؟ یقیناً نہیں دیکھا ہوگا۔ تو یہ اہتمام تھا سیدہ فاطمہ کے پردے کا، حجاب کا۔ آج جو بھی ان کی ماننے والی ہوگی، جو سیدہ کنیزہ کے نقش قدم پر چلے گی، وہ یقیناً اپنے اس حق کے لیے جو اسلام نے دیا ہے، سیدہ فاطمہ کے کردار نے دیا ہے، اس کے لیے آگے بڑھے گی اور اپنا حق حاصل کرنے کی کوشش کرے گی۔ لہذا سیرت صحابیات، سیرت تابعیات، سیرت امہات المومنین میں آپ کو ہر جگہ حجاب اور پردے کا اہتمام ملے گا۔ ہاں، یہ کہنا کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، یا تو یہ ایجنٹ گیری ہو سکتی ہے، یا پھر یہ کہ تمہاری جو ہے اس دنیا میں ماڈل بننے کی تمنا ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہنا غلط ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، اے محبوب آپ عورتوں سے، مومنہ عورتوں سے، بیویوں سے اور بیٹیوں سے فرما دیجئے کہ جب وہ باہر نکلیں تو حجاب کا اہتمام کرے، اپنے چہرے کو ڈھانپ کر اپنے گھر سے باہر نکلا کرے۔ یہ ان کی شرافت، لیاقت، ان کے وقار کی یہ پہچان ہے۔ لہذا جو مسلم عورتیں ہیں وہ اپنے اس وقار کو اور اپنے اس لحاظ کو اور اپنی شرافت کو کہیں جانے نہ دیں، اس کے مطابق ہی عمل کریں۔ ہاں، البتہ دیگر لوگ کچھ بھی کرنا چاہیں، لیکن جنہیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کو سنوارنا ہے، جنہیں اس دنیا میں رہ کر آخرت کو بہتر بنانا ہے، ان کے لیے بہترین نمونہ سیدہ فاطمہ کا نمونہ ہے، سیدہ عائشہ کا نمونہ ہے، سیدہ خدیجہ کا نمونہ ہے۔ اسی کے مطابق ہمیں عمل کرنا ہے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین والمؤمنات۔ اچھا، ایک اعلان خاص طور پہ سماعت فرما لے۔ ویسے بورڈ تو تمام حضرات نے پڑھ لیا ہوگا۔ خاص پروگرام جو ہے، ویسے چھٹی شریف بھی ہو چکی ہے، تو یہ خاص پروگرام ہے عرس نوری کے حوالے سے۔ حضور مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں، فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، فقط نسبت کا جیسا ہوں حقیقی نوری ہو جاؤں، مجھے جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو، جو دیکھے کہہ اٹھے میاں نوری میاں تم ہو۔ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے پیر و مرشد، خاتم المحققین، امام الواصلین، حضرت سیدنا شاہ ابو الحسین نوری علیہ رحمت و رضوان کی 11ویں شب آپ کی وصال کی شب ہے۔ اسی مناسبت سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ کیونکہ رجب شریف کا مہینہ ہے، تو ہم اپنے محسن اعظم خواجہ ہند سلطان الہند عطائے رسول سیدنا غریب نواز علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں بھی خراج عقیدت پیش کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ کل کا دن ہے، بعد نماز عشاء بروز سنیچر نگینہ مسجد میں ان بزرگوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ آپ حضرات خاص طور پر شرکت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفحے درست کر لیں۔